حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی برسوں کی بمباری اور محاصرہ مزاحمت کو ختم نہ کر سکا، تو ایک تحریری جو معاہدہ ہے، جو پیپر پر ہے، وہ کیسے بدل سکتا ہے اس فلسطین کی حالت کو؟ Today is a historic day for peace. Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, including Iran, trade, the expansion of the Abraham Accords, and most importantly, we discussed how to end. ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز اینڈ نیوز اور میں ہوں زعیم الدین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 19 ستمبر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے ایک 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا۔ بظاہر اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کو ختم کر کے علاقے میں انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک کیا جائے گا علاقے کو۔ منصوبے کی رونمائی بڑے اہتمام سے کی گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے اور عالمی میڈیا کو پیغام دیا گیا کہ مشرق وسطی میں امن کی طرف ایک انقلابی قدم ہے۔ یہ جو منصوبہ ہے وہ ایک انقلابی قدم ہے، لیکن اس منصوبے کی تفصیلات کا باریک بینی سے اگر جائزہ لیا جائے تو یہ تاثر اٹھتا ہے کہ یہ زیادہ تر اس میں جتنے بھی نکات ہیں وہ اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ فلسطینی عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے۔ ناظرین، منصوبے کی کچھ نمایاں شقیں جانتے ہیں۔ جس طریقے سے اسرائیلی میڈیا نے اس منصوبے کے چند اہم نکات پیش کیے ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو یہاں پر سناؤں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ غزہ کو غیر فوجی زون قرار دیا جائے گا اس منصوبے کے تحت، تاکہ اسرائیل کو مستقبل میں کسی بھی قسم کی سیکیورٹی کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ دوسرا ہے، اگر فلسطینی مزاحمت کار منصوبہ قبول کر لیں تو اسرائیل فوجی کارروائیاں روک دے گا اور بتدریج یعنی گریجولی اپنی فوج کو پیچھے ہٹائے گا۔ ایک بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس وقت ان دونوں نے جب یہ منصوبہ پیش کیا جا رہا تھا تو حماس کا نام ہی لیا جا رہا تھا۔ حماس نے ایسا کیا، حماس نے یہ کیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی گہرائی اور حماس کی موجودگی کا کس قدر ان لوگوں کو خوف ہے۔ تیسری جو شق تھی، اس میں 72 گھنٹوں کے اندر تمام اسرائیلی جو یرغمالی ہیں جو حماس کے پاس ہیں ان کو رہا کرنا لازم ہوگا۔ چوتھی چیز، اس کے بدلے میں یعنی ان رہائیوں کے بدلے میں اسرائیل 250 فلسطینی جو عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں اور 1700 مزید جو نظر بند ہیں، خواتین اور بچے اس میں شامل ہیں، ان کو آزاد کیا جائے گا۔ پانچویں جو شق تھی، ہر اسرائیلی یرغمالی کی لاش کے بدلے میں غزہ کے 15 باشندوں کی باقیات جو اسرائیل کے پاس موجود ہیں وہ واپس کی جائیں گی۔ چھٹی شق تھی، ہتھیار ڈالنے والے جو حماس کے ارکان ہیں ان کو عام معافی مل جائے گی۔ ساتویں چیز، غزہ سے نکلنے کے خواہش مند جو بھی ہیں ان کو محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا۔ آٹھواں پوائنٹ، فوری انسانی امداد، ملبے کی صفائی، ہسپتالوں اور بیکریوں کی بحالی کا آغاز کیا جائے گا۔ نواں پوائنٹ، امداد کے داخلے اور تقسیم کی نگرانی اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کس طریقے سے وہاں پہ امدادی کام کرتا ہے۔ امدادی کاموں کے آڑ میں یہ ادارے جاسوسی کرتے پائے گئے ہیں۔ اب 10ویں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ رفح کا جو کراسنگ ہے اس کو کھول دیا جائے گا تاکہ آمد و رفت دونوں سمتوں سے جو ہے ممکن ہو سکے۔ 11واں پوائنٹ، غزہ کا انتظام، یہ بہت اہم ہے۔ غزہ کا جو انتظام ہے وہ ایک فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کو دیا جائے گا، مگر اس کی نگرانی صدر ٹرمپ کے سربراہی میں قائم
امن کونسل کرے گی۔ 12واں نقطہ، غزہ میں ایک خصوصی اقتصادی زون بنایا جائے گا تاکہ سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ یہی تو وہ پلان ہے جو ٹرمپ صاحب اور ان کے داماد یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں۔ 13واں پوائنٹ، غزہ کے باشندوں کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ قیام کریں، یعنی وہاں پر رکیں یا اپنا وطن چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ منصوبے پر بنیادی اعتراضات کیا ہیں اس کو بھی جان لیں گے۔ موٹا موٹی طور پر 4 بنیادی اس کے اعتراضات ہیں۔ اصل فریق کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، یعنی مزاحمت کار جو ہیں ان لوگوں کو اس سارے منصوبے میں کہیں بھی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اس میں فلسطینی مزاحمت کار، خاص طور پر حماس کو شریک ہی نہیں کیا گیا، ان سے کوئی گفتگو نہیں کی گئی۔ گویا جنگ کے اصل فریق کو باہر رکھ کر امن کی عمارت کھڑی کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی مقدمے میں مدعا اور مدعی علیہ کو سنے بغیر فیصلہ دیا جائے۔ دوسرا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی غیر جانبداری پر سوال ہے بہت بڑا۔ ہمیشہ سے وہ اسرائیل کا عملاً سب سے بڑا حمایتی اور عسکری سہولیات فراہم کرنے والا ملک رہا ہے۔ فلسطینی جو مزاحمت کار ہے کیسے مان لیں کہ وہ ایک غیر جانبدار ثالث ہے؟ ٹرمپ انتظامیہ کی زبان اور ان کا رویہ بھی مکمل طور پر اسرائیل نوازی ہی رہا ہے۔ فلسطینی عوام کو یہ منصوبہ شفاف اور منصفانہ کیسے لگ سکتا ہے؟ تیسرا جو اعتراض ہے وہ دائمی قبضے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ یہ منصوبہ دراصل غیر فوجی زون اور بفر زون کے ذریعے اسرائیل کے قبضے کو مستقل شکل دینے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے انتظامی اقدامات فلسطینی خود مختاری کو مزید کمزور کرتے ہیں اور اسرائیل کے سیکورٹی بیانیے کو تقویت دیتے ہیں۔ چوتھا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ قیادت فلسطینیوں کے بجائے امریکیوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ منصوبے میں کہا گیا ہے کہ غزہ کا انتظام ایک ٹیکنوکریٹ کمیٹی چلائے گی، مگر اصل نگرانی صدر ٹرمپ کی سربراہی میں قائم کونسل کے پاس ہوگی، یعنی فلسطینی عوام کو اپنے ہی علاقے میں مکمل اختیار نہیں ملے گا۔ اب دیکھیے ناظرین کہ ٹرمپ کا رویہ اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ کس طرح ہے۔ منصوبے کے اعلان کے وقت ٹرمپ نے اپنے خطاب میں صرف اسرائیلی فوجیوں، قیدیوں اور ان کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ ہزاروں فلسطینی جو شہید ہوئے ہیں، لاکھوں متاثرہ خاندان اور تباہ حال جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے 2005 کے اسرائیلی انخلا کو امن کی خاطر ایک خوبصورت قربانی کہا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسرائیل کی اپنی زمین نہیں بلکہ قبضہ شدہ علاقہ تھا، اور وہاں سے انخلا بھی فلسطینی مزاحمت کے دباؤ کے نتیجے میں ہوا تھا۔ اس رویے نے منصوبے کی ایک طرفہ نوعیت کو مزید بے نقاب کر دیا ہے۔ ناظرین اب جانتے ہیں عرب ممالک اور مسلم ممالک کا رویہ کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ منصوبے کے اعلان کے ساتھ ہی یعنی فوری طور پر سعودی عرب، اردن، مصر، ترکی، فلسطین، قطر، انڈونیشیا اور UAE سمیت کئی ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں امریکی کوششوں کا جو ہے خیر مقدم کیا ہے۔ ان ممالک نے امن کے قیام کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون کا عزم بھی ظاہر کیا، لیکن یہ سب کچھ فلسطینی عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کیا گیا۔ اس لیے یہ حمایت زیادہ تر بین الاقوامی دکھاوا معلوم ہوتی ہے۔ حماس اور دیگر مزاحمت کار گروپوں کا اس معاملے میں کیا رد عمل ہے وہ جانتے ہیں۔ اب تک حماس کو اس منصوبے کا باضابطہ کوئی مسودہ نہیں پیش کیا گیا ہے، لیکن ذرائع کے مطابق حماس کی پوزیشن بالکل واضح ہے۔ وہ اسے قبضے کو قانونی شکل دینا کہتی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی برسوں کی بمباری اور محاصرہ مزاحمت کو ختم نہ کر سکا، تو ایک تحریری جو معاہدہ ہے جو پیپر پر ہے وہ کیسے بدل سکتا ہے اس فلسطین کی حالت کو۔ ان کا موقف ہے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور ڈی ریڈیکلائزیشن کے نام پر اسرائیلی شرائط کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی منصوبہ تب تک پائیدار نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اصل فریق یعنی مزاحمت کاروں اور فلسطینی عوام کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ ناظرین، اس سارے منصوبے کے خطے پر جو اثرات پڑنے والے ہیں اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ منصوبہ خطے میں کئی نئے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اگر حماس اور دیگر جو مزاحمت کار گروپ ہیں اس منصوبے کو اگر مسترد کر دیتے ہیں تو ایک نئی کشمکش شروع ہو سکتی ہے جس کے اثرات عالمی سطح پر محسوس ہوں گے۔ منصوبے کے تحت غزہ کو ایک طرح کا بین الاقوامی تفریحی مقام جو پہلے سے کہہ رہے ہیں بنانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے اسرائیلی کنٹرول اور فلسطینی عوام کی بے دخلی کے خدشات ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر مزاحمت کو نظر انداز کیا گیا تو ممکن ہے کہ خطے میں ایک اور بڑی جنگ بھڑک سکتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا امن طاقت کے زور پر قائم کیا جا سکتا ہے؟ تاریخ کا تجربہ کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فلسطینی عوام کو اعتماد میں لیے بغیر، ان کی نمائندہ قیادت کو اس میں شامل کیے بغیر کوئی بھی معاہدہ پائیدار نہیں ہو سکتا۔ یہ منصوبہ بظاہر امن کی چادر اوڑھے ہوئے ہے، لیکن حقیقت میں یہ غزہ کو ایک نئے دباؤ اور دائمی قبضے کے حصار میں جکڑنے کی ایک کوشش ہے۔ ٹرمپ کا منصوبہ امن کے بجائے ایک انتظامی بندوبست نظر آتا ہے۔ اس میں انسانی امداد، اقتصادی زون اور سرمایہ کاری کے دلکش وعدے ضرور ہیں، لیکن بنیادی طور پر اسرائیلی سلامتی کو اولین ترجیح دی گئی ہے، جبکہ فلسطینی عوام کی قربانیوں اور آزادی کے حق کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اگر دنیا واقعی مشرق وسطیٰ میں امن چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ فلسطینی عوام، بالخصوص غزہ کے باشندوں کو اصل فریق مانا جائے، ان کے نمائندوں کو مذاکرات میں شامل کیا جائے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کو تسلیم کیا جائے، ورنہ یہ منصوبہ بھی ماضی کے ناکام امن فارمولوں کی طرح صرف کاغذی کارروائی بن کر رہ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا امن منصوبے پر تجزیہ۔ اس کے متعلق آپ کے خیالات کیا ہیں؟ اپنے کامنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں۔ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔